چلے گا. یہ چکزئی صاحب میں معافی چاہتا ہوں، اگر الیکشنز ہوں فیئر اینڈ فری پاکستان کے اندر اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ اسٹیبلش ہو جائے تو آپ کے خیال میں یہ جو سارے ایشوز ہیں یہ سارے ریزالو ہو جائیں گے؟ میں اپنی پوری ایمانداری سے اب بھی یہ متیقن ہوں، باوجود یہ کہ لوگ بڑے ناراض ہیں. سندھی اپنے ابھی جو تماشا ہوا بینظیر بھٹو صاحبہ، آپ نے پیپل پارٹی کا سر کاٹ دیا، بلکہ سندھ کا سر کاٹ دیا. آپ نے پتہ نہیں کس نے کیا. 2 مہینے پہلے ان پہ حملہ ہوا. یہ کیسا سٹیٹ ہے؟ میں نے اس دن بھی پارٹی والوں سے کہا تھا، میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں جو ساری پیپل پارٹی کی قیادت کو بے نظیر کے لاکھوں کے جلوس میں سب کو مار دینا چاہتی تھی، اور یہ خوف ان کے دلوں میں ہے ہی نہیں کہ سارا سندھ جل جائے گا، سارا ملک جل جائے گا، لیکن انہوں نے کر دیا. ابھی تو ہو گیا. اب جس انداز میں اس کو ٹیکل کیا جا رہا ہے، بات یہ ہے میرے بھائی، میرا اب بھی ایمان ہے ہمارے ملک کا خطرناک مسئلہ یہ ہے کہ یہ ملک اب بھی بغیر آئین کے ہے. دنیا میں بغیر آئین کے ملک نہیں چلا کرتے. 100 دفعہ جنرل مشرف صاحب یہ کہیں کہ ہمارا آئین تو ہے نا جی، 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے جس میں آپ بلوچ لیڈرز نے بھی دستخط کیے تھے. انہوں نے کیے نہیں کیا. بلوچستان کے 3 آدمیوں نے دستخط نہیں کیے تھے، ان کے ممبران 4 تھے. اس میں اکیڈمک بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، نہیں کیے تھے. خیر بخش خان نے نہیں کیے تھے، عبدالحی بلوچ نے نہیں کیے تھے، ایک زنانہ سیٹ تھی انہوں نے نہیں کیے تھے. لیکن جو آپ کے میجر جن کو آپ کہتے ہیں نا بڑے سردار، نہیں بس 4 سیٹیں تھیں جی، 4 ممبران تھے، ان میں سے 3 نے دستخط نہیں کیے. اس میں میں نہیں پڑھنا چاہتا. بات یہ ہے کہاں آئین کہاں ہے اس ملک میں؟ اس وقت آئین نہیں ہے. اس ملک پہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے نام سے 4 جرنیلوں کی سربراہی میں ایک مستقل مارشل لائی نظام لاگو ہے جو پاکستان کو بالکل پاکستان کی بنیادوں کو ہلا رہا ہے. ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، آپ نے جو کچھ کیا، جنرل مشرف صاحب نے 12 اکتوبر 1999 کو غیر قانونی، غیر آئینی اور غیر جمہوری طور پہ ایک جمہوری حکومت کا تختہ الٹا. کیا کہا کہ میں ریسٹرکچرنگ کروں گا پاکستان کی. ریسٹرکچرنگ کس طرح ہوئی؟ ریسٹرکچرنگ یوں ہوئی، اور ان کا کہنا بھی یہ تھا کہ میں ترکی کی طرز پہ ترکی ماڈل بناؤں گا پاکستان کو. بابا ترکی کا ماڈل یہاں نہیں چلتا. ترکی میں رہنے والے بہت تھوڑی اقلیت ہے کرد، باقی سارے ترک لوگ ہیں. آپ کے ساتھ رہنے والے جن کو آپ بالکل سبسروینٹ رکھنا چاہتے ہیں، بالکل ان کو کالونی بنائے رکھیں، اپنے سندھی کو، بلوچ کو، پشتون کو، سرائکی کو، وہ آپ سے رقبے میں 80 گنا ہے. آبادی میں وہ کم صحیح، سندھ رقبے میں پنجاب سے بڑا ہے. بلوچ اور پشتون بلوچستان کا رقبے میں پنجاب سے 3 گنا ہے. NWFP جمع جس کو ہم پشتونخوا کہتے ہیں، ان کا قبائلی علاقہ یہ ملا کے یہ پنجاب سے زیادہ ہے. یہاں وہ ماڈل نہیں چل سکتا. آپ کی اقلیتیں نہیں رہیں گے آپ کے ساتھ. ابھی بھی اطلاع آئی تھی کہ ترکی کی افواج نے عراق میں جا کے کردوں کے ٹھکانوں پہ حملے کیے. کیا وہی حالت آپ یہاں بنانا چاہتے ہیں؟ اچھا صاحب، ایک تھوڑا سا مجھے تضاد نظر آتا ہے. بسم اللہ. وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ چاہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ یہاں بنے، اور اس میں 4 فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں ان کی نمائندگی اور ملک جو ہے جمہوری انداز میں چلے. لیکن اس کی دوسری طرف آپ APDM میں بھی ہیں، آل پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، اور آپ نے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا ہے. تو کیا یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے کہ آپ ایک طرف تو جمہوریت چاہتے ہیں، پارلیمانی نظام چاہتے ہیں، دوسری طرف آپ نے الیکشنز کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. پارٹیاں بنتی اس لیے ہیں کہ لوگ الیکشن کریں اور پھر اپنی منشور کے مطابق، اپنے قوانین اس کے مطابق جا کے حکومت میں، حکمرانی میں حصہ دار ہوں، پھر اپنے عوام کے مسائل حل کریں. لیکن جس ملک میں آئین ہی نہ ہو، جس ملک میں آرمی کے چیف کی ہر بات حرف آخر ہو، اس میں الیکشن کے معنی کیا ہوں گے؟ 2 دفعہ بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم رہی، 2 دفعہ میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم رہے. میاں محمد نواز شریف صاحب ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ رہے. آپ نے ان کا حشر دیکھا. بے نظیر بھی کو خدا بخشے، بچوں کو لے کے کبھی دبئی، کبھی فرانس، کبھی لندن چپتی پھرتی رہیں 6 سال. میاں محمد نواز شریف صاحب نے گناہ کیا؟ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان کا کنسٹیٹیوشن ہر وزیر اعظم کو یہ اختیار دیتا ہے
کہ وہ کسی بھی آرمی چیف کو ہٹا سکتا ہے. جہانگیر کرامت صاحب جیسے بہترین کمپٹنٹ جنرل کو میاں صاحب نے کہا کہ آپ بسم اللہ کریں. انہوں شریف آدمی نے کنسٹیٹیوشن کہا وہ رکھتے ہوئے استعفیٰ دے دیا. علی قلی خان کو سپرسیڈ کر کے محترم جنرل صاحب کو بٹھا دیا. لیکن جب ان کے ہٹانے کی بات آئی انہوں نے سارے سسٹم پہ حملہ کر دیا. یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی میں فلانی جگہ تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن کنسٹیٹیوشن وزیر اعظم کو یہ اختیار دیتا تھا کہ وہ اپنے آرمی چیف کو اٹھائے. اس کی یہ سزا سارے ملک کو دی جا رہی. اب تو نیشنل سیکورٹی کونسل بننے کے بعد 17ویں ترمیم کے بعد کل پرسوں اپنی ٹی وی پہ جنرل صاحب کے خطاب سنا. میں معافی چاہتا ہوں. بالکل وہ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی خارجی جنرل ہو، جیسے خارجی آرمی نے پاکستان پہ قبضہ کیا ہوا ہو، اور جس انداز میں وہ. اچھا صاحب یہ میں ایک بات صرف ایک بات اس میں سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ میں نے وزیر اعظم کو ہدایت کیا. کیا یہ فیڈریشن ہے؟ کیا یہ جمہوریت ہے جس میں ایک آرمی چیف اب کہتا ہے میں نے وزیر اعظم کو ہدایت کی 3 دفعہ؟ ایسی ہدایت ہم نہیں مانیں گے. میں معافی چاہتا ہوں. پاکستان صرف ایک منٹ. دنیا نے یہ فیصلہ کیا ہے، تمام دنیا کا یہ فیصلہ ہے، ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے. دنیا نے اپنے کلیکٹیو وزڈم میں یہ فیصلہ کیا ہے، تاریخ سے سبق سیکھا ہے کہ جس آدمی کے ہاتھ میں بندوق ہوگی، جس آدمی کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، وہ سیاسی فیصلوں میں نہیں بیٹھے گا. یہ دنیا کا فیصلہ ہے، یہ ہم نے ماننا ہے. ہماری سیاست کے، ہماری پاکستان کے بچنے اور چلانے پہلا سوال یہ ہے کہ افواج پاکستان اور اس کے جاسوسی اداروں کا پاکستان کی سیاست سے جب تک بالکل قطع تعلق نہیں ہوگا یہ ملک نہیں چل سکتا. مگر عجیب بات یہ ہے کہ آپ یعنی اس وقت جب کوئی الیکشنز ہو رہے ہیں تو وائی ڈونٹ یو پارٹیسپیٹ ان دیز الیکشنز، کم انٹو دا پارلیمنٹ، اور اس کے بعد آپ جو ہے یہ ساری چیزیں جو آپ فرما رہے ہیں اس کو پولیٹیکلی ریسٹرکچر کرے، آئین اور قانون کی بالادستی اور پارلیمنٹ کی بالادستی کو اسٹیبلش کرے. خدا آپ کے منہ میں شہد شکر ڈالے. یہ تب ہو سکتا ہے اور آسانی سے ہو سکتا ہے. میرا ایمان ہے بہت بڑا بحران ہے، سندھ جل چکا ہے، بلوچستان میں آپ کی فوج کشی ہے، آپ کی سارے علاقوں میں خودکش حملے ہو رہے ہیں. میرا ایمان ہے کہ آج اگر اس ٹی وی پہ صرف ایک فکر آ جائے کہ جنرل مشرف نے ملک کی خاطر، ملک کی بحران کی خاطر، لوگوں کی پریشر کی خاطر، لوگوں سے محبت کی خاطر استعفیٰ دے دیا ہے اور ایک نیشنل کنسنسس گورنمنٹ کے لیے فلانی آدمی کو اپوائنٹ کیا گیا، آپ یقین کریں پاکستان کے 50% مسائل بالکل سٹینڈ سٹل ہو جائیں گے. نیشنل کنسنسس گورنمنٹ بنے، پیپل پارٹی سمیت، ان سے پوچھا جائے بڑی پارٹیوں سے، وہ الیکشن کمیشن، نیا الیکشن کمیشن بنائے. اور سب سے اہم بات، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جوڈیشری جیل میں ہو؟ یہ آپ نے دنیا کی تاریخ میں کبھی دیکھا ہے کہ ایک ملک کی جوڈیشری کو اس لیے جیل میں ڈالا جائے کہ تم سچ نہیں بولو گے؟ کہاں کا اسلام، کہاں کی شرافت، کہاں کا پاکستان؟ قرآن کریم کہتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، آپ عدل کریں تاکہ آپ تقوی کے قریب ہوں. اور رسول مقبول نے آخری حجۃ الوداع میں کہا تھا کہ آپ اللہ کے نزدیک سب سے معتبر اور بہترین شخص ہوئے جو تقوی کرتا ہو. تقوی کا طریقہ کیا ہے؟ عدل کرو، انصاف کرو. ہمارے ججز جیل میں ہیں. پہلی دفعہ میں ایک بات آپ سے عرض کروں، پہلی دفعہ ہماری ججز نے کمال کیا ہے. اس کے لیے میں سارے ملک کی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے آئی سلوٹ دیم. پہلی دفعہ انہوں نے آئین کی پاسداری کے لیے انکار کیا ہے اور ایک مثبت جذبہ ہے. ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. سپورٹ کرنے کے بجائے ان کو جیل میں ڈال دیا اور 80% ججز، 75% جوڈیشری نے جب انکار کر دیا ان کو نوکریوں سے فارغ کر دیا اور جو 2 نمبر کے ججز ہیں ان کو لگا دیا. یہ پاکستان نہیں چل سکتا، یہ پاکستان کے ساتھ مذاق ہے. آج آپ محترم جنرل استعفیٰ دے دیں جو ہمارا مطالبہ ہے، اس کے لیے ہم کوشش کریں گے. اس لیے یہ مطالبہ اس لیے نہیں ہے کہ ہماری ان سے دشمنی ہے، خدا نہ خواستہ ان کی گھر سے، ان کی شکل نے آئین کا دفاع کرنا ہے. اس کا ہم نے حلف اٹھایا. یہ میں ایک آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. صرف الیکشن والی بات، الیکشن، ہاں جی، اگر الیکشن کمیشن بن جائے، یہ آدمی استعفیٰ دے دے، تمام پاکستان کے لوگ آئیں گے. لیکن بات یہ ہوگی جوڈیشری آزاد ہوگی. احتجاج کس لیے جیل میں ہے؟ ہماری جوڈیشری کیوں جیل میں ہے؟ انہوں نے گناہ کیا کیا؟ یہ گناہ کیا کہ وہ سچ بولتے ہیں.
اگر اس جوڈیشری کے لیے ہم نے جدوجہد نہ کی جاوید بھائی، پھر پاکستان کا بھول جائیں، پاکستان میں انصاف کا بھول جائیں. پھر کوئی مجسٹریٹ پاگل ہے کہ وہ کسی کیس میں حق میرٹ پہ فیصلے کرے گا؟ ہماری کسی سے دشمنی نہیں، ہماری دوستی ہے ملک سے. ملک فیڈریشن کنسٹیٹیوشن کے بغیر نہیں چل سکتے، اور کنسٹیٹیوشن آزاد عدلیہ کے بغیر ناممکن ہے. پاکستان کے لیے ضروری ہے. میں ذاتی طور پہ ریکویسٹ کرتا ہوں ان لوگوں سے جن کی کوئی سے ہے، جنرل مشرف نے بس مہربانی کی، اب ہم پہ مہربانی کریں.